بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، آج کے دور کو اگر سوشل میڈیا کا دور کہا جائے تو ہرگز بیجا نہیں ہوگا۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں تو بہت سے نقصانات بھی ہم لوگوں کے سامنے آیا ہے۔ سوشل میڈیا بالکل ایک عام سا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہر شخص بول سکتا ہے، اپنے آپ کو دکھا سکتا ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ایرا غیرا شخص جو ہے اس کو ایک پلیٹ فارم مل گیا، اور وہ کچھ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس نے مطالعہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، بس وہ جو ہے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کرتا ہے اور اپنے خیالات کو بغیر یہ جانچے ہوئے کہ وہ صحیح ہے وہ خیالات یا نہیں ہے، وہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنے غلط خیالات کو، باطل نظریات کو پھیلانے کی انتھک محنت وہ کر رہا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ یہ تعداد تو مطلب لاکھوں اور ملین میں یہ تعداد پہنچ چکی ہے۔ عوام کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ دین سے دور ہے، اور وہ مطالعہ کرنا نہیں چاہتا، وہ لائبریری جانا نہیں چاہتا، چنانچہ انہی سوشل میڈیا والوں کے چکر میں پھنس چکا ہے، اور وہ ویڈیو دیکھتا ہے، متاثر ہوتا ہے اور انہی خیالات کو اپنا لیتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھیں اگر تو صحابہ کرام کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا جو مسلک اعتدال والا ہے، اس پر جو ہے پے در پے حملے ہو رہے ہیں۔ کبھی کوئی انجینئر کرتا ہے، کبھی کوئی کچھ، کبھی کوئی کچھ، شیعہ حضرات تو کرتے ہی ہیں۔ اب تو یہ حال ہے کہ سنی کے لبادے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ شیعہ عقائد وہ اہل سنت والجماعت کے اندر داخل کر رہے ہیں، اور بہت سے افراد جو ہے اس کا شکار بھی بن رہے ہیں۔ میرے ہی طرف میرا گاؤں ڈھمرا وہ بانکا بہار ہے، اور 10 قدم کے مطلب فاصلے پر میرا سسرالی گاؤں غری پور ہے۔ یہ واحد گاؤں ہے وہاں پر اس علاقے میں، بلکہ یوں شاید میری معلومات کی حد تک پورے ضلع میں یہ واحد گاؤں ہے جہاں شیعہ کی آبادی ہے، اور یہ لوگ تھوڑا پڑھے لکھے بھی ہیں۔ تو ان محلوں میں جو سنی حضرات رہتے ہیں ان کے عقائد بھی وہ 50% سے زیادہ وہ شیعہ عقائد ہیں ان کے۔ میرے ایک دوست ہیں سید ولی حسن عرف نندو بھائی، وہ زمیندار بھی ہیں۔ میرا جب بھی گاؤں مطلب سسرالی گاؤں جانا ہوتا ہے تو ان سے اکثر ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ان کا وہ ایک بیٹھک خانہ یا ان کو وہ بنگلہ کہتے ہیں وہ گاؤں میں، وہاں پر ہم لوگ بیٹھتے بھی، اور وہ اپنی بالکل ناقص معلومات کی بنیاد پر ایسی ایسی باتیں وہ کہتے ہیں کہ ایک جو کٹر سنی ہوگا اسے وہ برداشت نہیں ہوگا۔ حالانکہ میں ان کو طرح طرح کی مطلب دیتا ہوں، وہ دلیلیں بھی کئی طرح کی دی، لیکن چونکہ وہ اتنا جانتے ہی نہیں ہیں، وہ بس وہ ان کی معلومات جو ہے وہی سوشل میڈیا اور وہی ویڈیو ہے۔ تو لیکن وہ خود کو جو ہے وہ سنی کہتے ہیں، لیکن بالکل حضرت علی کی افضلیت کے قائل ہیں۔ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر ماننے سے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ہی صدیق اکبر ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے یہاں ایک آتے ہیں کمپیوٹر بنانے والے، نام لینا مناسب نہیں ہے، ان کے بھی عقائد کم و بیش یہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاویہ اور تاریخ کی ادھر ادھر کی کتابوں کے حوالے
اور ان پر جو ہے سب و شتم، گالیاں، اور وہ خود کو سنی کہہ رہے ہیں، وہ بزرگوں کے ماننے والا کہتے ہیں خود کو۔ میں نے ان کو کہا بھی کہ بھائی تم تو تصوف سے جڑے ہو، ہے نا، بزرگان دین سے عقیدت ہے تمہاری، تو یہ بتاؤ کہ کس بزرگ نے یہ باتیں کہی ہیں جو تم کہہ رہے ہو؟ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو ان باتوں کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم جو ہے اہل سنت والجماعت کا جو معتدل مسلک ہے اس کو پیش کریں۔ اس کے لیے سب سے مناسب مکتوبات امام ربانی ہے کہ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ تو میں نے اپنا اخبار، میرا وہ ایک ماہنامہ نکلتا ہے مختل کے نام سے، تو اس میں نے مکتوبات امام ربانی کے مختلف گوشوں سے ان باتوں کو میں نے جمع کیا، اور جمع کر کے ایک مضامین کی شکل بھی دے دی، جس میں جو ہے حضرت مدجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے، اہل بیت عظام، اور دونوں بات حضرت مدجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ مطلب ہم اتنا بھی وہ نہ چلے جائیں کہ اہل بیت اطہار کا جو مقام ہے اس سے ملا دیں بعض ایسے لوگ جن سے اختلافات ہیں۔ تو وہ بالکل معتدل مسلک جو ہے وہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، لیکن معاملہ یہی ہے کہ لوگ آج کل پڑھتے نہیں ہیں۔ تو مناسب معلوم ہوا کہ میں اپنے اس چینل کے ذریعہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر میں نے جو وہ مکتوبات امام ربانی، چونکہ یہ سلسلہ بھی مکتوبات امام ربانی کا چل رہا ہے، تو اس کو میں مطلب جگہ جگہ سے پڑھ دوں تاکہ معتدل مسلک جو اہل سنت والجماعت کا ہے وہ سامنے آ جائے۔ مضمون کی ابتدا اس طرح میں نے کی ہے، جو ابھی بات میں نے کہی ہے کہ مسلمانوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جو ایک طرف تصوف سے جڑے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو وہیں بعض صحابہ کرام کی شان اقدس میں صریح گستاخی بھی کرتا ہے۔ صوفیاء کرام کا عقیدہ بالکل اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ فرقہ جہاں تصوف کو بدنام کر رہا ہے وہیں مسلمانوں کے عقائد بھی خراب کر رہا ہے۔ چنانچہ اس مختصر مضمون میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف سے صحابہ کرام کے متعلق اہل سنت کے عقائد سامنے لانے کی ادنا سے کوشش کی گئی ہے۔ مجدد الفسانی سلسلہ نقش بندیہ کی عظیم شاخ مجددی سلسلہ کے امام الطریقہ ہیں۔ آپ کے علو مرتبت سے تمام سلاسل کے بزرگ واقف ہیں۔ آپ کو 1000 سال کا مجدد قرار دیا گیا ہے۔ یہ لقب کسی اور کو آج تک نہیں دیا گیا۔ اس سے بھی آپ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے متعلق مجدد صاحب اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں، تمام بدعتی فرقوں میں سے بدترین وہ گروہ ہے جو پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ سے بغض و عناد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود اس گروہ کو کفار کے نام سے یاد کرتا ہے۔ قرآن مجید اور شریعت مطہرہ کی تبلیغ و اشاعت صحابہ کرام نے کی ہے۔ قرآن حکیم کو حضرت عثمان غنی نے جمع کیا ہے۔ اگر حضرت عثمان مطعون و قابل اعتراض ٹھہریں تو قرآن کو بھی غلط کہنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں زندیق و بے دین لوگوں کے عقائد سے پناہ میں رکھے۔ وہ اختلافات اور جھگڑے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان میں واقع ہوئے خواہش نفسانی کے باعث ہرگز نہیں تھے۔ یہ حضرات خیر البشر علیہ السلام کی صحبت یابی میں تزکیہ کے مقام میں پہنچ چکے تھے اور امارگی سے انہیں آزادی مل گئی تھی۔ اس بات کو اہل تصوف اور تصوف سے جڑے افراد بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ میں اس قدر جانتا ہوں کہ حضرت امیر
کرم اللہ وجہ اس باب میں حق پر تھے اور ان کے مخالف خطا پر تھے، لیکن ان کی یہ خطا اجتہادی ہے جو حد فسق تک نہیں پہنچتی، بلکہ اس طرح کی خطا میں ملامت کی بھی گنجائش نہیں، کیونکہ خطا اجتہادی میں مخطی کے لیے بھی ایک درجہ ثواب ہے، اور یزید بدقسمت صحابہ کرام میں سے نہیں، اس کی بدبختی میں کسے کلام ہو سکتا ہے۔ یہ ہے مسلک اعتدال، ایک طرف یزید کی حمایت بھی نہیں کرنی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ بس وہ صحابہ کرام کی محبت میں یزید کی محبت تک آدمی پہنچ جائے، وہ بالکل نہیں۔ ہمارا مسلک جو ہے بالکل معتدل والا ہے، اور اس کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہے تو مجددی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو پڑھنا اشد ضرورت ہے، جس کو اس وقت ہم لوگ پڑھ بھی رہے ہیں۔ تمام مکتوبات کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن جہاں تک گنجائش ہے وہاں تک جو ہے ہم جانیں کہ مجددی صاحب رحمۃ اللہ نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے۔ بعض علماء اہل سنت نے اس پر لعنت کرنے میں جو توقف کیا ہے، مطلب یزید پر، اس پر راضی ہونے کی بنا پر نہیں کیا ہے، بلکہ رجوع اور توبہ کے احتمال کی رعایت کے باعث کیا ہے۔ کتب زمان بندگی مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ کی معتبر کتابوں میں سے ہر روز کچھ نہ کچھ حصہ پڑھا جانا چاہیے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ انہوں نے صحابہ علیہم السلام کی کس کس طرح صفت و ثنا کی ہے اور کیسے ادب سے یاد کیا ہے۔ جلد اول مکتوب نمبر 54 صفحہ نمبر 190۔ آگے دوسرے مکتوب میں ارشاد فرماتے ہیں، طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں کا طریقہ بعینہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیونکہ صحابہ کرام کو حضور خیر البشر علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی پہلی صحبت میں ہی باطریق اندراج النہایہ فی البدایہ وہ کچھ میسر آ گیا جو کامل اولیاء امت کو نہایت پر پہنچ کر بھی کم ہی میسر آ سکتا ہے۔ اندراج النہایہ فی البدایہ بھی تصوف کی اصطلاح ہے، اور انشاءاللہ اگر موقع ملا اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اندراج النہایہ فی البدایہ پر ایک الگ سے وہ نشست رکھی جائے گی، یہ ویڈیو بنایا جائے گا، تو اس کو آپ سمجھ لیں کہ صحابہ کرام کس مقام تک پہنچے ہوئے تھے، یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ لہٰذا وحشی علیہ الرحمہ، حضرت وحشی قاتل سیدنا حضرت حمزہ جو صرف ایک ہی صحبت خیر البشر علیہ الصلاۃ والسلام میں پہنچے، حضرت اویس کرنی سے جو خیر التابعین افضل قرار پائے، مطلب حضرت اویس کرنی کا مقام کبھی بھی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ حضرت وحشی صحابہ میں شامل ہے، جبکہ وہ سیدنا حضرت امیر حمزہ کے قاتل بھی ہیں۔ تو اس بات کو بہت ہی مطلب جو ہے اسلاف سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم اپنے دماغ سے چلیں گے تو شیطان ہمیں گمراہ کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا حضرت معاویہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو آپ نے جواب دیا وہ غبار جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا وہ کئی درجے عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ جلد اول مکتوب نمبر 58 کون سا فرقہ ناجی ہوگا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت ہی ناجی فرقہ ہے، ان بزرگوں کی اتباع کے بغیر نجات متصور نہیں، اگر بال برابر بھی مخالفت ہے تو خطرہ ہی خطرہ ہے۔ یہ بات کشف صحیح اور الہام صریح سے یقین کے درجے تک پہنچ چکی ہے، اس میں غلطی کا احتمال نہیں۔ تو کس قدر مبارک ہے وہ شخص جسے اس کی مطابعت کی توفیق مل گئی اور ان کی تقلید کا شرف حاصل ہو گیا، اور خرابی ان کے لیے جو ان کی مخالفت کی راہ چلے اور ان سے الگ ہو گئے اور ان کے اصول چھوڑ گئے
اور ان کے گروہ سے نکل گئے تو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پر ڈالا۔ تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں۔ امام شافعی حالات صحابہ کے بہت بڑے جاننے والے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگ حضور علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد مجبور ہوئے تو انہیں اس نیلے آسمان کے نیچے ابو بکر صدیق سے بہتر کوئی شخص نہیں ملا، تو انہوں نے اپنی گردنوں کا والی انہیں بنا لیا۔ یہ امام شافعی کی طرف سے تصریح ہے کہ تمام صحابہ کرام افضلیت صحابہ پر متفق تھے۔ جب صدر اول کا صدیق اکبر کی افضلیت پر اجماع ہے تو لہٰذا یہ افضلیت کا مسئلہ قطعی ہے جس سے انکار کی گنجائش نہیں، اور اہل بیت رسول علیہ السلام کا حال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہوا نجات پا گیا اور جو اس سے دور رہا ہلاک ہو گیا۔ بعض عارفین کا قول ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ارشاد میں صحابہ کرام کو ستارے قرار دیا، اور ستاروں سے لوگ راستہ پاتے ہیں، اور اہل بیت کو سفینہ نوح سے تشبیہ دی، اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ کشتی پر سوار ہونے والے کے لیے ستاروں کی رعایت ضروری ہے تاکہ ہلاکت سے بچا رہے۔ ستاروں کا لحاظ کیے بغیر اس کے لیے نجات ناممکن ہوتی ہے۔ اضابطے کی جو بات ذہن میں ہونی چاہیے یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام کا انکار کل انکار ہے، کیونکہ خیر البشر علیہ السلام کی صحبت کی فضیلت میں یہ سب حضرات مشترک ہیں، اور صحبت کی فضیلت سب فضائل و کمالات سے فائق اور بلند ہے۔ اسی بنا پر حضرت اویس قرنی جو خیر التابعین ہے، حضور علیہ السلام کے صحابی کے ادنا مرتبہ تک بھی نہیں پہنچ سکے، لہٰذا صحبت کی فضیلت کا کوئی شے بھی مقابلہ نہ کر سکی، کیونکہ ان صحابہ کا ایمان صحبت اور نزول وحی کی برکت سے شہودی ہو چکا ہے، اور ایمان کا یہ مرتبہ صحابہ کے بعد کسی کو نصیب نہیں۔ اور لڑائیاں جھگڑے جن کے درمیان واقع ہوئے وہ نیک مرادوں اور بلیغ حکمتوں پر محمول ہیں، وہ جہالت یا خواہش نفسانی کے باعث نہیں تھے بلکہ اجتہاد اور علم کی بنا پر تھے۔ اگرچہ بعض کے اجتہاد میں غلطی واقع ہو گئی، ایسے خطا کار کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کا ایک درجہ ہے۔ یہی افراط و تفریط کے درمیان راہ ہے جس کو اہل سنت و جماعت نے اختیار کیا ہے، اور یہی محفوظ اور مضبوط راستہ ہے۔ جلد اول مکتوب نمبر 59 صفحہ نمبر 197۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں زمانوں میں بہترین زمانہ صحابہ کرام کا ہے۔ کلمہ سم نے دوسروں کو پیچھے ڈال دیا ہے اور ان کے درجے کی دوری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کلمہ سم سے بخاری و مسلم میں وارد ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین امت میرے صحابہ ہیں، ان کے بعد ثم بہترین وہ لوگ ہیں جن کا زمانہ ان سے ملتا ہے، پھر ان کے بعد بہترین امت وہ ہیں جن کا زمانہ ان سے متصل ہے۔ جلد اول مکتوب 66 صفحہ نمبر 214/78۔ ایک اور جگہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نجات پانے والا فرقہ یہی ہے، باقی تمام فرقے زوال اور ہلاکت کے کنارے کھڑے ہیں۔ بہت غور کرنے والی بات ہے۔ آج کسی کے علم میں یہ بات آئے یا نہ آئے، لیکن کل قیامت کو ہر ایک جان جائے گا، مگر اس وقت جاننا بے سود ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جلد اول مکتوب نمبر 69 پیج نمبر 218/82۔ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے کی پیروی سے مخالفت کرتے ہوئے حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع و پیروی کا دعویٰ کرنا سراسر باطل دعویٰ ہے، بلکہ ایسی اتباع در حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے،
اور اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ صحابہ کرام کی اتباع کا پابند صرف اہل سنت و جماعت کا گروہ ہے، لہٰذا نجات پانے والا بھی یہی فرقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر لعن و تشنیع کرنے والے فرقے صحابہ کرام کی اتباع سے محروم ہیں، جیسے شیعہ، خارجی اور معتزلہ، یہ سب نو پیدا شدہ فرقے ہیں۔ آج اس کا مظاہرہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ ذرا سا سوشل میڈیا کو یہ اسکرول کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا، ہر ایک دو ویڈیو کے بعد اسی طرح کا ایک ویڈیو آ جائے گا جو صحابہ کرام پہ لعن طعن کرے گا، اہل بیت کرام کی محبت کے پردے میں۔ معتزلہ کا رئیس و سردار واصل بن عطا 80 ہجری اور 131 ہجری کے درمیان یہ ان کا زمانہ ہے، امام اہل سنت حسن بصری کے شاگردوں میں سے ہے۔ ایمان اور کفر کے درمیان واسطہ ثابت کرنے پر امام حسن بصری سے الگ ہو گئے۔ آپ نے اس کے متعلق فرمایا، اعتزل عنا، یہ شخص ہم سے جدا ہو گیا۔ صحابہ کرام میں عیب نکالنا در حقیقت پیغمبر خدا تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب نکالنے کے مترادف ہے۔ اگر صحابہ کرام پر نکتہ چینی کرنے والے لوگ یہ کہیں کہ ہم بھی صحابہ کرام کی مطابعت کرتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم تمام کی مطابعت و پیروی کریں، بلکہ بہت کی مطابعت ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ بہت سے مسائل میں صحابہ کرام کی آپسی آراء مختلف اور الگ مشرب رکھتے ہیں۔ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ بعض کی مطابعت سودمند ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے ساتھ بعض دوسرے صحابہ کرام کا انکار نہ ہو۔ ماشاءاللہ، کیا جواب ہے! بعض کے انکار کی صورت میں بعض دوسروں کی مطابعت متصور نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت لطیف نکتہ ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ حضرت امیر علی کرم اللہ وجہہ نے خلفائے ثلاثہ کی تعظیم و توقیر کی ہے اور انہیں اپنا مقتدی اور پیشوا بننے کا اہل تصور کرتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ پس خلفائے ثلاثہ کے انکار کے ساتھ حضرت امیر کرم اللہ وجہہ کی مطابعت کا دعویٰ کرنا محض افتراء ہے، بلکہ خلفائے ثلاثہ کا یہ انکار حقیقت میں حضرت امیر کا انکار ہے اور حضرت امیر کے اقوال و افعال کا صریح رد ہے۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات میں تقیہ کا احتمال ماننا بھی کم عقلی کی دلیل ہے۔ عقل صحیح اس بات کو ہرگز جائز نہیں رکھتی کہ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ نے 30 سال تک خلفائے ثلاثہ کا بغض اپنے سینے میں چھپایا رکھا، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اور اپنے ضمیر کے خلاف ظاہر کیا، اور اتنا عرصہ نفاق کے ساتھ ان کی محبت و مجلس قائم رکھی۔ ہرگز ممکن اہل اسلام میں سے ادنا مسلمان سے بھی ایسا نفاق متصور نہیں ہو سکتا، اور با فرض محال یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ کی تعظیم و توقیر تقیہ کے تحت عذر و نفاق کرتے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے ثلاثہ کی اول سے آخر تک تعظیم و توقیر کرتے تھے اور انہیں بزرگ جانتے تھے۔ اس کا کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ واہ ماشاءاللہ! کسی نے اہل تشیع کے ایک مجتہد سے سوال کیا کہ یہ قرآن تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جمع کیا ہوا ہے، آپ کا اس قرآن کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ تو اس مجتہد نے جواب دیا کہ انکار میں کوئی مصلحت ہم کو نظر نہیں آتی، کیونکہ اس کے انکار سے تمام دین کا معاملہ درہم برہم ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی عقل مند انسان اس بات کو ہرگز جائز قرار نہیں دے سکتا کہ حضور علیہ السلام کی رحلت کے روز تمام صحابہ کرام ایک باطل پہ جمع تھے، اور یہ ثابت شدہ امر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت 33,000 صحابہ کرام مدینہ شریف میں حاضر موجود تھے، اور سب نے خوشی و رغبت سے صدیق اکبر کی بیعت کی۔ ان تمام صحابہ کرام کا گمراہی و ضلالت میں جمع ہونا محالات میں سے ہے۔
اور ابتدا میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کرنے میں جو دیر ہوئی وہ اس بنا پر تھی کہ آپ کو مشورہ خلافت میں طلب نہیں کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں حضرت علی کا ارشاد ہے، ہمیں کسی بات سے رنج نہیں پہنچا مگر اس بات سے کہ ہمیں مشورہ میں نہیں بلایا گیا، اور بے شک ہمارا یقین ہے کہ ابو بکر صدیق ہم سب سے بہتر ہیں۔ تاریخ الخلفاء۔ کیا محبت آپس میں صحابہ کرام کی ہے، اور ہم ان میں جو ہے تفریق ڈالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور آج تو یہ بہت زیادہ کم پڑھے لکھے لوگوں میں تو یہ اور زیادہ پھیل چکا ہے اور پھیل رہا ہے۔ ہم سب کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی حال ہی میں احمد جاوید صاحب نے بھی اس مسئلے کو چھیڑ دیا، اس سے اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کا آپ کو مشورہ خلافت میں نہ بلانا ایک مصلحت پر مبنی تھا، اور وہ یہ تھی کہ آپ اہل بیت میں موجود رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے حادثہ اور مصیبت میں گھر والوں کو تسلی اور صبر جمیل کی تلقین میں مصروف تھے۔ جلد اول مکتوب نمبر 80 پیج نمبر 246/110۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں، اصحاب سب کے سب عادل ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے پر نہیں ہے وہ مسلمان تو بہرحال ہوگا لیکن وہ اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے۔ اصحاب سب کے سب عادل ہیں اور روایت اور تبلیغ احکام میں سب برابر ہیں۔ ایک کی روایت کو دوسرے کی روایت پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اٹھانے والے یہی لوگ ہیں، اور آیات متفرقہ کو ان کے عادل ہونے کے بھروسہ پر ہر ایک سے 2 آیتیں یا 3 آیتیں یا کم و بیش اخذ کر کے جمع کیا ہے۔ اگر اصحاب میں سے کسی ایک پر تان کریں تو وہ تان قرآن مجید کے تان تک پہنچا دیتا ہے۔ ان کے جھگڑوں کو نیک نیتی پر محمول کرنا چاہیے اور ہوا و تعصب سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ خون ہے جن سے ہمارے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک کیا، بس ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی ان سے پاک رکھیں۔ اور اس قسم کا مقولہ امام جعفر صادق سے بھی منقول ہے۔ جلد اول مکتوب نمبر 210 صفحہ نمبر 468/152۔ یہ ویڈیو زیادہ طویل نہ ہو جائے اس لیے سلسلہ جو ہے فی الحال یہیں پر جو ہے ہم اس کو اختتام کرتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں مکتوبات مربانی میں اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت جو ہے اس کی اشد ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔